اور ملک بھر کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے اندر یہ سروے کیا گیا ہے، جس کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ یونیورسٹی کا درسی نظام بری طرح سے متاثر ہوا ہے اور اس طریقے سے اس کے منفی اثرات جو ہے وہ طالب علموں پر بھی پڑ رہے ہیں۔ 85% یونیورسٹی کے بچے جو ہیں وہ مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں، یعنی سیکھنے اور سکھانے کا جو نظام یونیورسٹیز کے اندر ہے اس سے 85% بچوں کو نقصان ہو رہا ہے، اور 10 ایسے سٹیپس بتائے گئے ہیں جس سے یونیورسٹی کے اندر کام کاج کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور نظام تعلیم کو مزید بہتر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ 35 ملین بچے پوری جو بھارت کے اندر ہیں وہ یونیورسٹیز کے اندر ہے، اور 222 ملین یونیورسٹی سٹوڈنٹس پوری دنیا کے اندر کاؤنٹ کیے گئے ہیں فی الحال ایک سروے کے حساب سے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ اس کو کمپیئر کریں گے G7 ملکوں کے ساتھ، جن میں کینیڈا ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، جاپان ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، بھارت تقریباً 40 سے 60% نقصان کے دائرے میں دکھایا گیا ہے۔ بھارت کے اندر ایسٹیمیٹڈ ایک ہے، یہ کہا گیا کہ 40 سے 60% نقصان بھارت کے لیے ہے، اور ریسٹ آف دا ادر کنٹریز کے رینج جو ہے وہ 9.84% فرانس کے اندر اور 31.16% اٹلی کے اندر۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں اٹلی کے اندر تباہی کتنی ہوئی تھی کووڈ کی وجہ سے، لیکن درسی نظام وہاں پر بہتر رہا، 31.16% ہی نقصان تھا، اور فرانس کے اندر یہ نقصان تھا 9.84%، جبکہ بھارت کے اندر یہ نقصان کتنا ہوا جی 40 سے 60%، اور یہ سروے کیا گیا ہے غیر سرکاری ادارے کی طرف سے دنیا بھر کے کچھ علاقوں کے اندر انہوں نے یہ سروے کیا، جس کے بعد اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ یونیورسٹیوں کے اندر نظام بھارت کا جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو G7 ملکوں کے۔ اب جو 10 پوائنٹ دیے گئے ہیں وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ لرننگ میتھڈ کو جو ہے وہ بہتر کرنا ہوگا کالج اور یونیورسٹیز کے اندر، اور اب ہمیں مزید پریکاشنز کے ساتھ کالج اور یونیورسٹیوں کو کھولنا ہوگا۔ دوسری بڑی بات کہی گئی ہے کہ سبھی یونیورسٹیز کے اندر امیڈیٹلی اور آٹومیٹک لائسنسڈ آن لائن لرننگ، یعنی آن لائن لرننگ کو ہم نے آن ٹاپ آف دا ایجنڈا رکھنا ہوگا کالج اور یونیورسٹیز کے اندر۔ آگے کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا، لیکن آن لائن نظام کو بہتر کرنا ہوگا۔ اور پھر تیسری بڑی بات، ڈیجیٹل انڈیا کو ہم نے اور زیادہ ایکسلریٹ کرنا ہوگا، اور ڈیجیٹل ڈیوائیڈ جو اس وقت ہے، یعنی ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کا مطلب یہ کہ غریب کے پاس رسائی نہیں اور امیر کے پاس رسائی ہے، شہر کے اندر رسائی ہے، گاؤں دیہات کے اندر انٹرنیٹ پر رسائی نہیں ہے، جس کی وجہ سے گاؤں دیہات کے اندر رہنے والے لوگ یا یونیورسٹی کے طلبہ جو ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوئے اپنی ریسرچ کو کرنے میں، اپنے پیپرز کو پڑھنے میں، لیکن شہر کا بچہ پڑھ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تفاوت کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ تیسری بڑی بات جو ہے وہ کہی گئی ہے۔ چوتھی بڑی بات جو کہی گئی ہے کہ ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے اندر فائنینشیل سپورٹ سرکار کو اسی طریقے سے دینا ہوگا بینکوں سے جس طریقے سے ہیلتھ سیکٹر کو دینے کی بات کہی گئی ہے، اور ون ٹائم کووڈ ڈریون کیپٹل ایکسپینڈیچر کو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، ٹریننگ، ٹرانسلیشن کے اندر خرچ کرنے کی اجازت دینی ہوگی۔ پانچویں بات کہی گئی ہے کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو ہے جسے ہم نے 15 سال کیا ہے اس کو 15 کے بجائے 5 سال کے اندر کرنا ہوگا یا اسے آگے پیچھے دیکھنا ہوگا تاکہ ایک نظام کے تحت اس کو آگے بڑھایا جا سکے، اور ساتھ ساتھ ریگولر کلاسز اگر ممکن نہیں ہے تو ہم نے نظام کو ایسا چلانا ہوگا کہ ہر ایک بچہ ریسرچ کو مکمل کر سکے، پڑھ سکے اور اس کی رسائی آن لائن ہو۔ اس کے لیے ڈیجیٹل انڈیا کے خواب کو پورا کرنا ہوگا۔ تو فی الحال اتنی بڑی بات ہے کہ جو G7 کے ملک ہیں کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹس، ان کا جب تقابل آپ بھارت کے ساتھ کریں گے تو 40 سے 60% نقصان ہائر ایجوکیشن یونیورسٹی اور کالج کے اندر ہو رہا ہے بھارت کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ یونیورسٹی اور کالج کو کھولا جائے وتھ پریکاشنری میجرز اور ڈیجیٹل انڈیا کے کانسیپٹ کو اور زیادہ مضبوط کیا جائے۔ بڑھتے ہیں